بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے اور اللہ پاک سب سے بڑے ہیں. اللہ کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہے. بادشاہ کا کلام اس کی خدمت حقیر انسان کو ملے جس انسان کے بارے میں خود اس کلام پاک میں کہا گیا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور جس عظیم کلام کے بارے میں خود کہا گیا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ مجمع قرآن پاک کے خادموں کا ہے اور اس میں یہاں جو آپ حضرات موجود ہیں اللہ کی توفیق سے، یا جہاں پر دوسری جگہ پردے میں ہماری با توفیق خواتین جن کو اللہ نے قرآن پاک کی خدمت سے سرفراز فرمایا ہے، ایسے لوگوں کو فضیلت کی کوئی بات سنانا یہ تحصیل حاصل ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پر اگر ہم سجدے میں سر رکھ کر دن رات اللہ کا شکر ادا کریں تو اس کا شکر ادا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ معاملہ ایسا ہے جس کا اللہ پاک نے خود اعلان کر دیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کلام الہی سچا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی مفروضہ نہیں. یہ تو سچی پکی حقیقی بات ہے اور حفاظت کی مثالیں دنیا میں کتنی ہیں ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. عملاً آپ نے دیکھا جس بچے کا اس وقت قرآن پاک مکمل ہوا، 9 سال کا بچہ حافظ. رات بمبئی میں ایک بچے کا قرآن پاک مکمل ہوا، ناظرہ 6 سال کا بچہ. اس کے ورثہ سے حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے پوچھا کب شروع کرایا تھا؟ کہ حضرت 4 سال کی عمر میں نورانی قاعدہ شروع کیا تھا. 4 سال کی عمر میں نورانی قاعدہ شروع کیا، نورانی قاعدہ پڑھا، امپارہ پڑھا، الف لام بھی پڑھا، 30 پارے پڑھے، ابھی وہ 6 سال کا ہے. تو اللہ اپنے کلام کی خود حفاظت کر رہے ہیں اور صرف ناظرہ اور حفظ کے ذریعے ہی نہیں، علوم القرآن اسی طرح محفوظ ہیں. قرآن کے مفاہیم، قرآن کے معنی، قرآن کی حقیقت، ہر چیز کی حفاظت ہو رہی ہے. ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے وہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑی کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ لیکن معاملہ یہ تھا جب نازل ہو رہا ہے قرآن پاک تو آپ احساس ذمہ داری میں نازل ہوتے ہوتے کوشش کر رہے ہیں کہ میں فوراً پڑھ لوں، ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے، جس پر تسلی دینے کے لیے پھر آیت
بھیجنی پڑی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. آپ اتنا فکر اور اتنی جلدی، اتنا بوجھ مت لیجیے، بلکہ کیا ہوگا، ان علینا جمعہ و قرآنہ. تو اللہ کا کلام ہے، اللہ خود اس کلام کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کی تلاوت بھی تا قیامت جاری بھی رکھے گا. اور اس دنیا میں ہی کیا، سب پڑھنے لکھنے والے لوگ جانتے ہیں، جن لوگوں کو اس دنیا میں قرآن سے محبت ہوتی ہے، انہوں نے اگر عالم برزخ میں خواہش کی ہوگی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، وہاں کے عمل کا کوئی اجر نہیں ہے، عالم برزخ عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن جس نے اپنی دلچسپی دکھائی قرآن کے ساتھ، اس کو قبر میں بھی تلاوت کرنے کی اجازت ہوئی. چنانچہ واقعات آپ نے کتابوں میں پڑھے، جب دیکھا قبر میں فضائل اعمال میں کتنے واقعات لکھے ہیں اور کتابوں کے حوالے سے لکھے ہیں، جب دیکھا تو آدمی قرآن پڑھتا ہوا ملا. اور وہیں پر نہیں، پھر وہ انعام کی بات ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ جنت میں جو خوشی کی محفل ہوگی، اس خوشی کی محفل میں جب کہا جائے گا دنیا میں تم پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے اور اللہ سنتا تھا، آج اللہ انعام دینا چاہتا ہے، کما ہوا شانہ، اللہ تلاوت کرے گا اور تم سنو. اللہ ہمیں بھی ایسوں میں شامل فرمائے. تو جہاں خدام قرآن کا اجتماع ہو، اس اجتماع کی، اس مجمع کی فضیلت کو آدمی کیا بیان کرے گا؟ یہ اللہ کا انعام ہے. فارسی والے کہا کرتے ہیں، منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کی بخدمت گزاشتہ. یہ احسان مت رکھو کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، بلکہ بادشاہ کا ایسا احسان مانو، اس کے تو بہت خادم تھے، اس نے تم جیسے کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر دیا. ہماری کیا ہستی ہے؟ کہاں قرآن پاک؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ. فرمایا یہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی چیز ہے یہ قرآن پاک. اور نازل کہاں ہو رہا ہے؟ کہا علی قلبک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل کیا ہے؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کبھی بیان میں فرماتے تھے کہ جس جگہ سے، ان کا جملہ یہ تھا، جس جگہ سے روحانی مخلوق کے سردار یعنی جبرائیل، جس جگہ سے نورانی مخلوق کے سردار کی منزل پرواز ختم ہوتی ہے، کیونکہ کہہ دیا تھا گر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، کہ حضرت اب یہاں سے آگے میں جا نہیں سکتا، آگے بڑھوں گا تو میرے پر ہی تجلی سے ختم ہو جائیں گے، جل جائیں گے. تو یہ کس نے کہا؟ روحانی نورانی مخلوق کے سردار نے. تو حضرت مولانا کا جملہ ہوتا تھا، جس جگہ پر نورانی مخلوق کے سردار کی پرواز ختم ہوتی تھی، ختم ہوتی ہے، اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی نہیں، جسم کی پرواز شروع ہوتی. کیونکہ معراج تو جسمانی ہوئی نا، ہم اس کو مانتے ہیں. روحانی معراجیں جتنی ہوں، اس معراج کو تو ہم جسمانی مانتے ہیں. تو حضرت کا یہ جملہ تھا کہ جس جگہ نورانی مخلوق کے سردار کی پرواز ختم ہوتی ہے کہ حضرت اب میں یہاں سے ایک قدم آگے نہیں جا سکتا، وہاں سے آپ کے مبارک جسم کی پرواز شروع ہوتی ہے.
تو آپ کی روحانی پرواز کہاں؟ پھر حضرت مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، انہوں نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی ایک تحقیق صاحب اسرار و حکم ہے، وہ نقل کی ہے، کہا انہوں نے فرمایا جس میٹیریل سے، مادے سے، مادہ جو استعمال ہوا ہے، پیر کا جو مادہ ہے، پیر یہ ذرا موٹا ہے زیادہ پیر، اس لیے بڑا پتھر بڑا کانٹا نبھاتا ہے، لیکن ہاتھ کا مادہ اس سے ذرا لطیف اور نازک ہے، یہ اتنا بڑا پتھر اتنا بڑا کانٹا نہیں نبھاتا، اور ہاتھ کے مادے سے زیادہ نازک ہے زبان کا مادہ۔ زبان چھوٹے پتھر کو بھی برداشت نہیں کرتی ہے، تو چاول روٹی کے اندر ذرا سا کنکر ہو اس کو برداشت نہیں کرتی، وہیں اندر چھانٹ دیتی ہے، اتنا لطیف ہے زبان کا مادہ۔ لیکن زبان کے مادے سے بھی زیادہ لطیف ہے آنکھ کا مادہ، جتنا بڑا کنکر زبان برداشت کرتی ہے، آنکھ تو اس کا سوائیں سے بھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن جتنا لطیف مادہ آنکھ کا ہے اس سے زیادہ لطیف مادہ دماغ کا ہے، مغز وہ اس سے بھی نازک ہے، اور جو وہ ہے اس سے بھی آگے کہیں قلب ہے، دل۔ اسی لیے جو جتنا زیادہ لطیف ہے اس کی پرواز اتنی زیادہ ہے۔ پیر سے آپ بال کو کک مارو گے بہت دور نہیں جاتی، لیکن ہاتھ سے جو اس سے لطیف ہے، اس سے جو چیز آپ پھینکو گے وہ پیر کے پھینکے ہوئے سے بہت دور جاتی ہے، اور زبان چونکہ اس سے لطیف ہے، جتنی دور ہاتھ سے پھینکی ہوئی چیز جاتی ہے اس سے بہت دور آواز کی چیخ جاتی ہے، اور جتنی دور آواز کی چیخ جاتی ہے چونکہ آنکھ کا مادہ اس سے لطیف ہے، نگاہ اس سے بھی کہیں پرے جاتی ہے، اور جس جگہ نگاہ جا کے اٹکتی ہے دیکھتی ہے شاید وہ آسمان ہے، آگے نظر نہیں جاتی۔ دماغ چونکہ اس سے زیادہ لطیف ہے، دماغ اس سے اوپر کی سوچتا ہے، اور دماغ کی پرواز جہاں جاتی ہے، جب قلب اپنا کام کرتا ہے وہ دماغ کی پرواز سے بھی آگے جاتا ہے۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا کہ جس مادے اور میٹیریل سے عوام کا قلب بنا ہے، خواص کا پیر اس سے بنا ہے، اب خود سوچو خواص کا قلب کتنا لطیف ہو۔ اور پھر اس سے آگے لکھا، حضرت محمد صاحب گنگوہی نے اس کو بیان کیا ہے، ان کے مواعظ میں لکھا ہے یہ کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا جس مادے سے خواص کے دل بنتے ہیں، قلب، اس مادے سے انبیاء کے قدم پیر بنتے ہیں، تو خود سوچو انبیاء کا قلب کیسا ہو۔ اور پھر فرمایا جس مادے سے انبیاء کے دل بنے ہیں، اس مادے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم بنے ہیں، تصور کرو آپ کا دل کتنا لطیف رہا ہو۔ اور یہ جسم کی بات ہے، یہ سب اعضاء جسم کے ہیں، پیر ہو، زبان ہو، دل ہو، یہ سب جسم ہیں۔ اب پھر روح کی بات کرو، روح تو جسم سے زیادہ لطیف۔ تو یہاں قرآن پاک نے کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب پر نازل کیا۔ خود سوچئے کس لطیف چیز پر یہ قرآن نازل کیا گیا، اس کی خدمت انسان کو دی گئی، اور ان خادموں میں یہ جماعت شامل ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کے اس انعام کا جو ہم کو دیا گیا ہے۔ انعام ہے، کام بہت عظیم ہے، لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ اب اس کا دوسرا رخ لے لیجیے۔ پرانے انبیاء جو آئے، ایک ایک وقت پر کئی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ لوگ آئے وہ تھے ملائکہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جلدی ضیافت کر کے وہ لایا پکا کے، اور انہوں نے نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی، یہ کیا مہمان آئے اور ہاتھ نہیں بڑھا رہے؟ تو قرآن ہی کہتا ہے قالوا لا تخف، گھبرائیے مت، وَنُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دینے آ رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً،
حضرت ابراہیم کو خوف سا محسوس ہوا. تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، پہلے تو یہ ہوا کہ ہم آپ کو بچے کی خوشخبری دینے آئے ہیں. قرآن پاک وہاں کہتا ہے کہ وہاں کھڑی تھی ان کی باہر، جیسے پردے میں آتی ہے، برتن پکڑوا دیا مہمان کے لیے ان کی اہلیہ، تو وہ وہاں جو باہر کھڑی تھی، جو جگہ کھانا لے کر آئی تھی، تو اس نے جب سنا بچہ ہونے والا ہے اس بڑھاپے کی عمر میں، 80 سال میں، تو اس کو تعجب ہوا کہ میں تو بانجھ ہوں. انہوں نے بتایا تو اللہ کا فیصلہ ہے. تب تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل وہ بھی پیغمبر ہیں، اور دوسرے بیٹے اسحاق وہ بھی پیغمبر ہیں. اسحاق کے بیٹے یعقوب وہ بھی پیغمبر ہیں. یعقوب کے بیٹے یوسف وہ بھی پیغمبر ہیں. تو خاندانی پیغمبر ہیں. لیکن اس وقت کا واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے. پھر جو پوچھا گیا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب کیا پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا جی فلاں جگہ جانا ہے، وہاں عذاب آئے گا، ہم کو زمین کو اٹھا کے پٹخ دینا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فیھا لوطا، وہاں تو ہمارے بھتیجے لوط علیہ السلام موجود ہیں. ایک ہی ٹائم میں گویا لوط علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر موجود تھے ایک ہی ٹائم میں. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، دعا کر دی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ ساری دعائیں کی. اس کے بعد کہا واجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے ایک معاون دے دیجئے اور میرے خاندان سے دے دیجئے. تو گویا اپنے بھائی کی، اپنے بیٹے کی سفارش کرنا کوئی برا نہیں ہے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون ہے، اشدد بھی ازری، ان کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کیجئے. واشرکوا فی امری، تاکہ اور ان کو میرے کام میں شریک کیجئے. اور ہم کوئی پارٹی بتانا نہیں چاہتے، بلکہ کیا کئی نذکرک کثیرا کئی نسبحک کثیرا، ایک تو ہم آپ کی تسبیح زیادہ بیان کریں گے اور آپ کا ذکر زیادہ کریں گے، یہ مقصود ہے. یعنی آپ کی بات کو پھیلائیں گے، آپ کو یاد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب فوراً دے دیا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. موسیٰ، اللہ دینے والی ذات ہے، جب دینے پر آئیں، حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، خدا کی دین کا پوچھئے موسیٰ سے احوال، آگ لینے کو جائیں تو پیغمبری مل جائے. فضائل اعمال میں یہ شعر آپ نے بارہ پڑھا ہوگا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھا. تو اللہ کا دینے کا معاملہ تو یہ ہے، ایک دم کہہ دیا جو کچھ مانگا، رب اشرح لی سے لے کر آخر تک جو کچھ مانگا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ آپ نے جو کچھ مانگا ہے سب کچھ منظور. تو ایک ہی ٹائم میں موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر، ایک ہی ٹائم میں ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر. موسیٰ پہنچے وہاں مدین کی طرف، اسی ٹائم میں شعیب علیہ السلام بھی پیغمبر. اس وقت تو تھا کام تقسیم، ان کو وہ علاقہ دیا، ان کو وہ علاقہ دیا. لیکن اب جو آئے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت میں کہہ دیا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، جمیعا کہہ دیا. معاملہ یہ ہے کام تو جمیعا کہہ کر بہت بڑا دے دیا. اور اس وقت تو یہ تھا، ٹائم گزر گیا تو دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا. یہاں تو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں تو فائنل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک اب کوئی آنے والا نہیں. تو آج جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں، ہم صرف آج کی نہیں سوچ سکتے، بلکہ ہم کو کب تک کا سوچنا ہے؟ قیامت کی صبح تک کا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ٹائم اللہ ہی دینے والے ہیں، کتنا دیں گے. لیکن آدمی کو جب سوچنا ہے، فکر کرنا ہے، اس کو سامنے ٹارگٹ کیا رکھنا ہے؟ قیامت کی صبح. جیسے سوچیں گے اپنے محلے میں، اصلاح البنات بنگلور میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، اصلاح البنات جہاں پر شاخ ہے وہاں سوچ رہے ہیں، سوچ تو رہے ہیں اس جگہ پر بیٹھ کر، لیکن سوچیں گے پورے عالم. یہ فرق ہے، اور اس کے سوا چارہ نہیں. یہ آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی اسباب اور وسائل قرآن پاک کی حفاظت کے، یعنی دین کی حفاظت کے اختیار کیے جاتے ہیں،
وہ صرف ہمارا وہ ایک شعبہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کامل دین مقصود ہوتا ہے۔ سن 1988 میں جب سری نگر میں اجتماع ہوا بڑے حضرت جی کی، اسی وقت ایک ہی دفعہ کشمیر تشریف آوری ہوئی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس وقت تو قافلے آتے تھے، پہلے مقدمۃ الجیش بہت آتے تھے، تو اس میں ایک عرب بھی آئے تھے، ان کی ذمہ داری تھی مختلف افراد کو، تم ان کے ساتھ رہو گے، تم ان کے ساتھ رہو گے۔ وہ جو ہی آیا ایئرپورٹ سے تو ہماری ذمہ داری تھی ان کو میاں جی میرا صاحب سے ملاؤ گے۔ میاں جی تو میاں جی کہیں اس کو جو نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی، لیکن میاں جی تھے، سبحان اللہ۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے کہا مولوی صاحب ان عرب صاحب کو سمجھاؤ ہمارا مقصد ہے اللہ کا بھیجا ہوا دین۔ میاں جی بہت نرم اور پیاری بولی بولتے تھے، اللہ کا بھیجا ہوا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% پورا، ایک شعبہ نہیں، 100% پورا، تمام عالم میں قیامت کی صبح تک زندہ ہو جائے۔ ایک جگہ پتہ نہیں کیا ترجمے میں نے کہیں کی، تو میاں جی کہیں گے نہیں مولوی صاحب یہ کہو پورے کا پورا تمام عالم میں قیامت کی صبح تک زندہ ہو جائے۔ کریں گے ہم اتنا جتنا ہماری ہمت ہوگی، وہ جانے اللہ وہ کب کرے گا۔ تو یہی معاملہ یہاں ہے۔ ہم جب قرآن پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، نام اس کا مکتب ہے، یہ مکتب بوڑھے کے لیے بھی ہے، چاہے وہ 60 سال 70 سال 80 سال کا ہو اور ابھی اس نے 29.5 پارے پڑے ہوں، ہمارا کام وہاں باقی ہے کہ اس کا یہ آدھا پارہ مکمل ہونا چاہیے۔ اور گھر کی وہ بڑی آپا جو سب سے بڑی ہے، 1 درجن اس کی بہو ہیں، 1 درجن اس کے بیٹے ہیں اور 1 درجن اس کی بیٹیاں ہیں، اگر اس نے سب کو بھی حافظ قاریہ عالمہ بھی بنا دیا، اگر اپنا اس کا ابھی آخری 10 سورتوں کا حصہ باقی ہے پڑھنے کا، وہاں ابھی ہمارا کام باقی ہے۔ یہ وہاں پر بھی ہمارا مکتب ہے اور اس کے کچن میں یہ ہمارا مکتب ہے۔ اور اگر یہ گھر کا سب سے بڑا بوڑھا ہے جس کے 4 بچے ڈاکٹر ہوئے، 4 بچیاں استانیہ ہوئیں اور ان کے پوتے اور نواسے سب حافظ قاری ہوئے، اور خود ان صاحب کے صرف اپنے زمانے میں 10 ہی پارے پڑھے گئے ہیں، ابھی اس کو 12ویں پارے میں مجریہ اور مجری کا فرق، یہ ہمارے مکتب کا کام وہاں ابھی باقی ہے۔ اور کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں سارے کے سارے تمام کے تمام پڑھ چکے ہیں، لیکن 2-4 مزدور رہ گئے جن کو صبح یا شام کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو ان کے پیچھے لگ کر ان کے ٹائم کو دیکھ کر، کیسے لوگ تھے وہ جو مزدور کے ساتھ بیٹھتے تھے، مزدوری وہ کر رہا اور یہ اس کے ساتھ چل رہے، جب تک وہ بوری لے کر چل رہا راستے میں اس کو آیت یاد کر رہے ہیں، کیسے خادم تھے۔ اور وہ واقعات تو آپ نے پڑھے ہوں گے، یہ وسطی ریاستوں کے، جب مکاتب اور مدرسوں کو چلنا ناممکن ہوا تو ایسے بھی واقعات آئے، کچھ علماء نے موچی کا کام شروع کیا، کیونکہ ممنوع تھا، قرآن رکھ نہیں سکتے تھے، قرآن پڑھا نہیں سکتے تھے، باپ بیٹے کو قرآن نہیں پڑھا سکتا تھا، ممنوع تھا، بالکل پابندی تھی۔ تو انہوں نے کیا صورت اختیار کی، جو عالم تھے محدث، انہوں نے ایک چوراہے پر چپل سینا شروع کیا، اور جو سبق ان کے پاس پڑھتے تھے، ریاض الصالحین، مشکات، وہ چپل ٹھیک کرانے ان کے پاس آئے تھے، اور بیٹھے ہیں وہ سی رہے ہیں اور وہ سلا رہے ہیں، لیکن مقصود تھا یہ سبق ہو رہا تھا، اس طرح پڑھا۔ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری، مولانا ابراہیم صاحب پانڈور، بہت سارے ہم لوگ تھے، بخارا سے سمرقند جانے لگے، ظہر کی نماز ایک جگہ پڑھی، ایک صاحب آئے، سفید شرٹ تھی، کالی پینٹ تھی، کلین شیو،
ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ جلدی آئے اور دکھایا یہ بیت الخلا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، لوٹا بھر بھر کے دیا سب کو۔ ہم جب مسجد کے اندر پہنچے وہ پوچھنے لگے کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے ساتھ 2 رکعت پڑھوں؟ مولانا ابراہیم صاحب امیر تھے۔ ہم نے کہا حضرت یہ اس طرح کہہ رہے ہیں فارسی میں، تو انہوں نے کہا کیا ہے، انہوں نے تو اتنی خدمت کی سعادت ہے، یہ پڑھ لیں۔ تو وہ جلدی گئے، الماری کھولی تو جبہ نکالا اور وہ پہن لیا نماز کے لیے۔ یہ جو شرٹ کالی پینٹ والے تھے تو معلوم ہوا یہ وہاں کے امام صاحب تھے۔ بہرحال نماز انہوں نے پڑھی۔ مولانا نے کہا ان سے پوچھو اس مسجد میں قرآن پاک کیوں نہیں ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، یہ پوچھ رہے ہیں قرآن پاک مسجد میں کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ممنوع، مسجد میں قرآن نہیں رکھ سکتے۔ پیلے رنگ کا کاغذ دیواروں پر لگا ہوا تھا، اس پر سورہ اخلاص، سورہ فلق، ناس چپکا ہوا تھا، بہت حسین خوبصورت کتابت کیا ہوا۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کس نے لکھا ہے؟ کہنے لگے میں نے لکھا ہے۔ تو آپ نے کیسے لکھا؟ کہا جب قرآن پڑھانا ممنوع ہوا، میرے والد یہاں عالم دین تھے، امام بھی تھے، اور تلاوت کہیں ہو نہیں سکتی تھی، پڑھانے کی اجازت نہیں تھی، تو گھر میں ایک کمرہ بنایا، آواز باہر نہ جائے اس کے لیے اس میں ہم چاروں طرف لحاف لگا دیتے تھے۔ وہاں بیٹھ کے مجھے والد صاحب قرآن پاک حفظ کراتے تھے۔ الحمدللہ میں حافظ کلام اللہ ہوں۔ لیکن چونکہ حالات ایسے تھے، نہ داڑھی رکھ سکتے تھے نہ کچھ، نماز کے وقت انہوں نے مسجد کی الماری سے بوجھا امام ہونے کے وہ نکالا، لمبا سا کرتا وہ پہنا، نماز کی حد تک واپس طے کر کے رکھ دیا۔ مولانا نے پوچھا ان سے پوچھو تو یہاں کے بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ میں پوچھا ان سے، کہا بچے یہاں 1000 ہوں گے، تو ان کے قرآن کی تعلیم کا کیا انتظام ہے؟ کہا آپ لوگوں نے میرے سامنے یہ بات کی، باہر نہیں کرنا، آپ ٹورسٹ ہیں، اگر آپ نے یہ بات کی تو اسی وقت آپ کو ملک بدر کر دیا جائے گا، یہاں قرآن پاک نہیں پڑھا سکتے۔ ہم نے کہا پھر دین کی بات آپ کیسے سکھاتے ہیں؟ کہا دین کی بات اتنی ہوتی ہے، جمعے کے دن آدھا گھنٹہ لوگ آتے ہیں، کوئی بیان نہیں کرتے، کچھ نہیں ہے، بلکہ چونکہ میں حافظ ہوں، میں آدھا گھنٹہ ممبر پہ بیٹھ کے تلاوت سناتا ہوں، اس کے علاوہ ہم نہ مکتب پڑھا سکتے ہیں، نہ مسجد میں قرآن پاک رکھ سکتے ہیں، نہ داڑھی رکھ سکتے ہیں، نہ کچھ۔ اور اللہ کا شکر ہے اس سال میرے لیے حج کی منظوری آئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ جس وقت امام ترمذی کے یہاں ہم پہنچے اور مفتی احمد صاحب خانپوری نے ان کی سند سے روایت پڑھی تو آنسو ہی آنسو تھے اور کچھ نہیں تھا۔ پارک عالی شان، کرسیاں لگی ہوئی عالی شان، پھول بوٹے عالی شان، اتنا بڑا ایریا، سب مسلمانوں کے قبرستان کو ہموار کر کے پارک بنا دیا صاحب کو۔ اس لیے جو منٹ مل رہا ہے ہمیں قرآن پاک کی خدمت کے لیے، یہ ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جو منٹ مل رہا ہے، اور کیسی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس طرح سے اس حدیث میں جیسے پورے کلام کو جمع کر دیا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، حیاتک قبل موتک، اس زندگی کو غنیمت جانو، زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آنکھ بند ہو جائے گی، پھر کتنا بھی چاہو گے کچھ نہیں کر سکتے۔ صحتک قبل سقمک، اس صحت کو غنیمت جانو، کل بیمار ہو جاؤ گے پھر یہ چیز نہیں رہے گی۔ ہم نے دیکھا، یہ مظفر نگر کے تھے مولانا، ہم نے دیکھا مظفر نگر میں پڑھنے کے زمانے میں حفظ کے طلبہ ظہر میں وضو کرتے تھے، اسی وضو سے عشاء پڑھتے تھے۔ پھر کہاں رہتا ہے شباب کا قبل حرمک، جوانی میں ہی ہوتا ہے، بڑھاپا آیا پھر تو ایک ٹائم کا وضو نہیں، شوگر ہو گئی پھر تو آدھے گھنٹے بعد وضو۔ فراغ کا قبل شغلک، اس وقت ٹائم مل رہا ہے چند منٹ، غنیمت جانو، کل کو مشغول ہو جائیں گے، یہ ٹائم نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی ہماری بچیاں جب تک ابھی نکاح نہیں ہوتا وہ سوچتی ہیں اب جب پہنچوں گی کسی گھر میں پھر دیکھو دین کا کام کروں گی، اور جب پہنچ جاتی ہیں کسی گھر میں پھر
اتنا لوڈ پڑ گیا پھر سوچتی رہتی ہے کاش ان دنوں ہی کچھ کام کیا ہوتا. اسی کی گاڑی ہے K03 NK1361 K03 NK1361 کسی کے گھر کے سامنے کھڑی ہے. راستہ بلاک کر دیا گیا ہے. مہربانی سے جس کی گاڑی ہو فوراً ہٹا دیں. اس لیے فرمایا غنیمت جانو 5 چیزوں کو 5 سے پہلے. فراغ کا قبل شغل کا. اس وقت فرصت ہے اس کو غنیمت جانو. ہر وقت فرصت نہیں ملتی. غنا کا قبل فقر کا. اس وقت جو مالی پوزیشن ہے اس کو غنیمت جانو. نہیں معلوم کل ہوگی بھی یہ پوزیشن. آج جا سکتا ہے کہیں بھی کتنا کرایہ خرچ کر کے. کل کو بچوں کا بوجھ پڑ گیا انہی میں لگا رہتا ہے. اسی طرح سے آج ماحول ہے قرآن پاک کی خدمت کر پا رہا ہے. غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ نے یہ موقع دیا ہے. پھر قرآن پاک کا پڑھنا اور اللہ کی طرف سے جو ملنا وہ نصوص سے بھرے ہوئے ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے. وہ ملفوظات میں ہے ان کے. انہوں نے حوالہ دیا حضرت مولانا مشی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی کا. حضرت مولانا مشی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم محمد تھانوی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں. حضرت مولانا مشی اللہ خان صاحب کا حوالہ انہوں نے دیا کہ انہوں نے ہم سے بیان فرمایا ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا. وہ ہر روز دیکھ رہی تھی کہ میرا شوہر جہنم میں ہے, تکلیف میں ہے, بہت پریشان, بہت فکر مند ہوئی. ایک دن اس نے یہ کیا, بچہ چھوٹا تھا تو سوچا بچے کو فی الحال مکتب چھوڑاؤں. مکتب شام کو لے کر گئی اور استاد سے کہا اس کو اب قرآن پاک شروع کرا دو, اور اپنے سامنے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرائی. حکیم صاحب کے ملفوظات میں یہ واقعہ موجود ہے اور بیان کیا. انہوں نے لکھا کہ حضرت مولانا مشی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس رات کو اس عورت نے شوہر کو خواب میں دیکھا کہ ایک باغ میں ہے. اس سے پوچھا آپ تو روز وہاں نظر آ رہے تھے. انہوں نے جواب دیا تو نے جو میرے بچے کو مکتب میں آج داخل کیا, جس وقت استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی اور اس نے اس معصوم زبان سے الرحمن الرحیم پڑھا, اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آیا دیکھو اس کا معصوم بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے, اب اچھا نہیں لگتا کہ اس کا باپ جہنم میں رہے. یہ جو خواب کی تعبیر دینے والے ماہرین ہیں, اللہ بن سیرین اس میں بہت ان میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کی بات جب کوئی بیان کرے وہ غلط نہیں ہو. وہ فضائل تو ہیں لیکن مسئلہ ہم لوگوں کی ذمہ داری کے احساس کا ہے. جن حالات سے ہمارے گھر چل رہے ہیں, جن حالات سے ہماری بستیاں گزر رہی ہیں, جن حالات سے ہمارے محلے گزر رہے ہیں, ان میں کام کتنا زیادہ ہے. وہ جو کسی نے کہا ہے وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جب کارگزاری سامنے آتی ہے, ایک مکتب تھا 10 ہو گئے, 10 تھا 50 ہو گئے, لیکن ہماری نگاہوں میں یہ بات نہیں رہتی کہ ادھر تو تقاضا 100 کا تھا, ہم تو ابھی صرف 10 پر پہنچے, 90 باقی ہیں. ادھر تقاضا 500 کا تھا, ہم تو ابھی 200 پر پہنچے, 300 باقی ہیں. اور جب تک ہم ان 300 کے کرنے میں لگتے ہیں تب تک ادھر سے اور 500 کی ضرورت پیدا ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ جو دوسری چیز ابھی ایک طرف سے آپ نے اپارٹمنٹس کا اس میں عنوان دیکھا عزائم میں, اور دوسری طرف سے یہ سلم جو ایریا ہیں کرنے والے کیسے کرتے ہیں. ابھی جب ہم گجرات تھے, مفتی محمود صاحب باڈرولی حضرت صاحب کے خلیفہ ہیں, ڈابیل جامعہ تعلیم دین کے مفتی ہیں,
حضرت مولانا نے کہا ذرا ان کے مکتب دیکھو کس طرح ہے. ایک جگہ ہم پہنچے تو انہوں نے دیکھا کنٹینر لگا رکھا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ والی بستیوں کو سرکار ہنکاتی رہتی ہے. ان کے پاس ہے تو نہیں اپنی جگہ، کبھی یہاں سے چلے وہاں، کبھی وہاں. جیسے ابھی ان بھائی نے بتایا کہ ہم سلز میں چھوٹا سا شیڈ بناتے ہیں پھر وہاں مکتب قائم کرتے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، اب یہ کنٹینر لگا دیا، جہاں ان کی بستی یہاں سے منہ ہوتی ہے یہاں سے اکھاڑ دیا وہاں، تو یہ مکتب بھی ٹائروں پر چل کر ان کے ساتھ جاتا ہے. یہ کام ہمارا ہے. کام کی حکمتوں کو بھی سوچنا ہوگا، کام کی نزاکتوں کو بھی سوچنا ہوگا. ہمارے عربی والے کہتے ہیں العاقل تکفی الاشارہ. کبھی آپ ٹرین میں بیت الکلف کھڑے ہو کے اذان بھی دیا کرتے تھے. حضرت محمد صاحب پالن پیڑی رحمۃ اللہ علیہ اکثر بھوپال کے اجتماع میں سنایا کرتے تھے آداب روانگی میں کہ ریل کا پانی ایسا ہے، ایسا پی سکتے ہو، ایسا وضو کر سکتے ہو، ایسے جماعت کر سکتے ہو. اور اس طرح ہوتا تھا. ایئرپورٹ پہ کہیں بھی آپ جماعت پڑھ سکتے تھے. ہم ایک ایئرپورٹ پہ تھے، نماز پڑھنے لگے اس ملک سے باہر، تو فوراً ایک مسلمان آ گیا جلدی. وہ مسلمان شکل میں نہیں تھا، جلدی آیا. کہا اس جگہ نماز مت پڑھیے، ادھر ایک کونے میں آڑ میں کہیں نماز پڑھیے، یا نہیں پڑھ سکتے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام کو قیامت کی صبح تک رہنا ہے اور وہ رہے گا انشاءاللہ. مگر اس ظاہری اسباب میں اللہ جو حفاظت کرے گا وہ ان اسباب کے ذریعے کرے گا. اور اسباب کے بطور میں اور آپ قبول ہو جائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہے. اور آخر میں اب میں آپ کو ہمت کے لیے، ابھی جس بچے کا ختم قرآن ہوا ماشاءاللہ، اللہ ان سب کو نوازے. کتنے چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ ان سے دین کا کام لے، ان کے پورے خاندانوں سے کام لے. قیامت تک آنے والی ان کی ہم سب کی نسلوں سے اللہ دین کا کام لے. انہوں نے جو بھی پڑھی یہ آیت عنکبوت والی، اس میں سبق ہے سب کے لیے. مکہ سے چلے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ سب جانتے ہیں. اور آگے چلے بیٹھے ہیں ایک غار میں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ حفاظت کا، ان دو کی سیکیورٹی کا. کیونکہ وہاں گھیرا تھا مکان کا. اسی حال میں نکلے، وہ لوگ تلاش کر رہے ہیں. اس دنیا دار الاسباب میں اگر اللہ ضابطے سے کام لیتے تو کیا کرنا تھا؟ وہ کہتے جبرائیل سے کہ دیکھو جبرائیل، پیغمبروں کا بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے، اور ان کے ساتھ اس امت کا بادشاہ. ہم مانتے ہیں پیغمبروں کے بعد اگر کوئی بڑی ذات ہے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. امت کا بادشاہ ہے، دو بادشاہ اندر بیٹھے ہیں. پروٹوکول کا تقاضا ہے تم ملائکہ کے بادشاہ ہو، چلو سیکیورٹی سنبھالو، ڈیوٹی دے دو. جبریل کا جواب کیا ہوتا؟ اللہ کہاں میری قسمت میں ان کے دربانوں میں شمار ہو جاؤں، یہ تو میرا عہدہ بڑھ جائے گا. اللہ نے کہا نہیں، فرشتوں کی ضرورت نہیں. صحابہ کو بلاتے وہ تو جان دیتے تھے، وہ وہاں حفاظت کی ڈیوٹی نہ کرتے تو پھر کیا کرتے؟ وہ تو جان دیتے تھے، وہاں کھڑے رہتے. کہا یہ نہیں. اور اگر جنگل کے جانوروں کو ہی بلانا تھا تو شیر، کنگ آف جنگل کو کہتے بلا کر. وہ پیغمبروں کے بادشاہ اندر بیٹھے ہیں، وہ امت کے بادشاہ ہیں، اور تم جنگل کے جانوروں کے بادشاہ ہو. شیر آگے ڈیوٹی دو، حفاظت کرو. شیر کیا کہتا؟ اللہ کہاں میری اتنی قسمت، میرا نام حضور کے گیٹ کیپروں میں لکھا جائے، یہ تو میری عزت آسمان پر پہنچے گی. لیکن مجھ اور آپ جیسے کے لیے شاید اللہ کو قیامت کی صبح تک کے لیے ہدایت رکھنی تھی کہ دیکھو تمہارا اللہ دین کی حفاظت میں کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ کام لینا چاہے تو کس کو بلایا؟ مکڑی کو بلایا. شیر کو چھوڑ دیا، مکڑی کو بلایا. اور مکڑی کو بھی یہ نہیں کہا تم ڈیوٹی رہو، بلکہ کہا تم اپنا گھر بنا دو. حضرت عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو انہوں نے بھی تلاوت کی، اوہن البیوت،
अवन का तर्जुमा फरमाते थे हजरत, फुसफुसा घर। घर तो हर कोई बनाता है। चिड़िया कैसा घोंसला बनाती है, कौवा कैसा बनाता है, हर एक सबका घर घर होता है। लेकिन अगर सबसे कमजोर तरीन घर है वो मकड़ी का घर है, छोटा बच्चा घास का तिनका उठा के उसमें घुसा दे तो घर तहस नहस है। अल्लाह ने कहा मकड़ी को यही सबसे फुसफुसा घर बना, इसके अंदर इन दो बादशाहों की हिफाजत का इंतजाम है। और आप सब जानते हैं मकड़ी आई, जाला तन दिया गार के मुंह पर, और वो लोग आए ढूंढते ढूंढते। और कुरान में किस तरह तज़किरा आया है, क्योंकि डलवान वाला है। जिन लोगों ने देखा, जो गए हैं हरम, अल्लाह उनको बार बार ले जाए, जो नहीं गए हैं अल्लाह उनके लिए भी दरवाजा खोल दे, वहां की जियारत नसीब हो जाए। अंदर वाला इस तरह से उतरा हुआ है कि अंदर वाला बाहर वाले के पैरों को देख पा रहा है, बाहर वाला नहीं देख सकता। तो बाहर वालों के कदम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देख लिए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो आ गए। उस वक्त हुजूर का मुबारक जुमला जो कुरान में आज तक हम तिलावत कर रहे हैं, कह दिया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। वो लड़ गए आपस में, एक दूसरे से चढ़ा दिया इतने पहाड़ पर, देख नहीं हो जाला लगा हुआ है, कोई अंदर घुसा होता तो ये जाला यहाँ होता, ये कहकर लड़ भिड़ कर निकल गए। लेकिन हकीकत और खुलासा ये है, उस जाले के जरिए, फुसफुसे घर के जरिए अल्लाह ने इन दो बड़े बादशाहों की हिफाजत का इंतजाम किया। तो वो अल्लाह अपने पाक कलाम की हिफाजत के लिए मेरा और आपका मोहताज है। ये तो अल्लाह का एहसान है कि अगर वो हमको इस्तेमाल करता है। ये हमारे टूटे फूटे मकातिब इस्तेमाल होते हैं, ये हमारे मदरसे इस्तेमाल होते हैं, और हम लोग जो मकातिब को देखते हैं, यानी हमारे अकाबिर, ये सिर्फ हम कुरान पाक की तालीम का इंतजाम नहीं करते, ये हम इर्तिदाद से बचाव उम्मत का कर रहे हैं। जितने ज्यादा मजबूत मकातिब होंगे इतना ज्यादा ईमान की हिफाजत होगी। जितना बच्चा मकतब से सही अकीदे के साथ, सही अमल के साथ, सही जज्बे के साथ निकलेगा, इतना वो आलम के किसी शोबे में जाकर भी मजबूत रहेगा, वो कहीं भी मुतासिर हो नहीं सकता। और उसकी मिसालें आप देख सकते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा उन जवानों को, इस बंगलोर में भी और कहां कहां भी आए, हमारे यहाँ के जवान नहीं जानते, हमें उनको समझाना पड़ता था। जब वापस गुस्से होते थे, कहते थे क्या हमने गुनाह किया, मौलवियों का काम है सिर्फ मुसलमानों को काफिर कहना। फिर जब हम उनको मोहब्बत से उनका गुस्सा ठंडा होके उनको समझाते थे, देखो बेटा, गुनाह अल्फाज में एक जैसे हैं, हुक्म अलग अलग है। एक गुनाह है जिसके बारे में कह दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसकी वजह से जुबान में इतनी बदबू पैदा होती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। तिरमिज़ी की रिवायत है, झूठ बोलने पर ऐसा होता है। दूसरा गुनाह भी लफ्ज़ गुनाह है, मगर उसकी सजा इससे शदीद है, उसमें हाथ काटा जाएगा। काजी कहेगा ये चोरी साबित है और इतनी मिकदार की है तो वो भी गुनाह, लेकिन वहां सजा हाथ कटेगा। और तीसरी जगह जहां कज़फ है वो भी गुनाह ही है, वहां कोड़े लगेंगे 80 है तो वो भी गुनाह, लेकिन कोड़े 80 लग गए। और चौथा गुनाह जहां हुक्म आएगा रज्म का, वहां संसार किया जाएगा। तो गुनाह वर्ड एक जैसा है लेकिन हुक्म हर जगह अलग अलग है। इसी तरह से ये गुनाह ऐसा है जिसको जो ही आदमी करेगा, ईमान कहता है अब मेरा और तेरा वास्ता नहीं है। ईमान उसी वक्त खत्म हो जाता है जब हम उनको फिर समझाते थे, इसलिए इसी का ईमान उस वक्त चला जाता है जब ऐसे एक तबका पानी छिड़कता है, वो उसको बपतिस्मा देना कहते हैं, और एक तबका ऐसे पानी में डुबकी देता है, वो भी इस तरह का बपतिस्मा। तब वो बच्चे कहते थे, हाँ मौलाना साहब हमने तो ऐसा किया है। जो जुन्नार हम पुराने जानते हैं, जिसके करीब हम नहीं जाते क्योंकि मकतब से गुजर कर हमारा बच्चा नहीं गया, वो फैशन में आज उस जुन्नार को पहन रहा है। जो टीका हम जानते थे कि दूसरे के मजहब का शार है, हमारे जवान कभी मस्ती में
اس کو فیشن کے طور لگاتے ہیں. مفتی کے پاس جائیں گے وہ تو اسی وقت کہہ دے گا تمہارا نکاح ختم، تمہارا ایمان ختم. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ مکتب سے ہو کر نہیں گیا. اگر یہ مکتب سے ہو کر نہ گیا ہوتا تو یہ ایسی حرکت کبھی نہ کرتا. اس لیے ہمارے یہاں مکاتب کا کام یہ ایمان کی حفاظت کا کام ہے، ارتداد سے تحفظ کا کام ہے. یہ صرف تعلیم کا مختصر کام نہیں. اور آپ خوب جانتے ہیں کہ قرآن پاک سے مراد ہمارا قرآن پاک کا ایسا پڑھنا جیسا نازل ہوا. حدیث میں روایت ہے کہ آپ نے پڑھ پڑھ کر سنایا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم آواز بھی اسی طرح کرتے، لیکن اس وقت مجمع جمع ہو جائے گا اس لیے اس وقت نہیں کر رہے. پھر ان کی مراد کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، وہ قرآن ہے، وہ معنی بھی ہم مانتے ہیں. ہماری جو عقیدے کی کتابیں ہیں ان میں ہے القرآن هو النظم والمعنى جميعا. قرآن پاک صرف یہ نقوش نہیں ہے الف با تا سا، بلکہ اس کے اندر جو معنی چھپے ہیں وہ بھی قرآن ہے. اور پھر اس کو عمل میں لانا یہ اس کا تقاضا ہے، اور اس کو عالم میں پہنچانا یہ ختم نبوت والی اس امت کا کام ہے. تو اسی کو میں نے عرض کیا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. آپ نے جو عزائم کیے اللہ ان عزائم میں برکت دے، لیکن یہ عزائم ابھی پہلی سیڑھی ہے. آپ کو تو ابھی آسمانوں سے اوپر جانا ہے. اللہ ہم کو ایسا نصیب کر دے. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا اللہ کی توفیق کا. ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا رام پیاری. لکھنؤ کے قریب بستی، آپ جانتے ہیں بستی ضلع ہے. رام پیاری اسکول جاتا تھا 7ویں یا 8ویں میں. جو اس کے ساتھ مسلمان لڑکے اسکول جاتے تھے ان سے کہنے لگا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. بہرحال آئے دیوبند، کلمہ پڑھا دیا. یہ شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ رحمہ کا زمانہ ہے. کلمہ پڑھا دیا، نام رکھا گیا رام پیارے کا عبداللہ. بہرحال پڑھائی شروع کی. ایک دن آ گیا یہ رام پیارے اب عبداللہ یہ حافظ کلام اللہ بن گیا. اس کے بعد حضرت نے حکم دیا آپ عربی پڑھو. ایک دن آ گیا، اللہ دینے میں بخل نہیں کرتا. ایک دن آ گیا یہ فاضل دارالعلوم دیوبند ہو گیا. مظفر نگر میں یہ جانتے ہوں گے تاولی کا مدرسہ، وہاں کے سرپرست ہو گئے. شادی ہو گئی. خود ہم کو سنایا مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ کے اور مولانا مسعود صاحب. ہم جا رہے تھے ساؤتھ افریقہ تو کہنے لگے وہیں ٹھہرنا ہے مولانا عبداللہ صاحب کے یہاں. میں نے کہا حرم سے دور ہو جائے گا. کہا ایک نماز بھی نہیں چھوٹے گی. تو سنایا مولانا نے، فرمایا حج نصیب ہوا، میں قبا مسجد میں بیٹھا تھا، یہی رام پیارے. کہا مجھے خیال آیا، میں نے اللہ سے کہا اللہ رام پیارے کو تو نے مجھے عبداللہ بنایا، کچھ نہیں جانتا تھا، حافظ کلام اللہ بنایا، اللہ مولوی بنایا، اور اللہ اب حج بھی کرا دیا. اب اتنی خواہش اور پوری کر دے، مدینے میں مجھے ٹھکانہ دے دے. فرمایا میں قبا میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، ایک شیخ آیا. اس نے پوچھا مجھے ہندی انتا؟ میں نے کہا ہاں ہندی. اس نے کہا رہو گے مدینہ میں؟ میں نے کہا ہاں. کہا میری بکری ہے چراؤ گے؟ اگر چراؤ گے میں زمین کا ایک ٹکڑا تمہیں ہدیہ دے دوں گا. کہا میں نے کہا بسم اللہ. چھوٹی سی جگہ اس ہال کی 1/8 سمجھے اتنی چھوٹی جگہ کا وہ ملی. عجوہ کھجور بکریوں کو کھلاتے تھے. عجوہ کھجور میں اور آپ تو حج میں 1 کلو لاتے ہیں ان بکریوں کو، اور ان بکریوں کا ایک ٹائم کا دودھ حاجیوں کو، ایک ٹائم کا دودھ گھر کو. اب بن گئے مدنی. اب تک تھے بستوی، اب بن گئے مدنی. اللہ نے دیے 2 بیٹے، ایک عبد الرحمن دوسرے عبدالعزیز. دونوں حافظ کلام اللہ ہو گئے. دونوں مدینہ منورہ کی جامعہ میں فارغ ہو گئے. دونوں دیوبند آئے، دارالعلوم کے فاضل ہو گئے. جنہوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے صحن میں چاروں طرف عصر اور مغرب کے بعد بچوں کی کلاسیں لگتی ہیں، مکتب ہی مکتب، مکتب ہی مکتب. مسجد نبوی کے صحن میں ان مکتبوں میں اس رام پیارے کے یہ 2 بیٹے، یہ عبد الرحمن اور یہ عبدالعزیز، عرب کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. اللہ جب دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے. ہم جب یہاں سے عزائم کر کے جائیں گے
ہم جب یہاں سے ارادہ کریں گے تو کیا اللہ کے یہاں بخل ہے؟ اللہ نے تو کل بمبئی جیسے بزی شہر میں 6 سال کے بچے کا آپ کا ختم قرآن کرایا، اس بچی کا 7 سال کی بچے کا اس وقت ختم قرآن کرایا، 9 سال کے حفظ کا ختم قرآن کرایا۔ آپ اور کیا اس زمانے میں اللہ کی انعاموں کی اور رحمتوں کی بارش کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہا ہے کسی شاعر نے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو دینے کو اب بھی تیار ہیں، کوئی ادھر سے دامن پھیلانے والا نہیں۔ میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا، معافی چاہتا ہوں۔ مولانا شفیق صاحب ادھر سے توجہ ڈال رہے ہیں، بات اور لمبی ہو جائے، مجھے محسوس ہے بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو، کہنے سننے کو، ان کارگزاریوں کو، آپ کے عزائم کو، اس اصلاح البنات کو، اس کی شاخوں کو، اور یہ اصلاح البنات لفظ اس کا نام ہے بنات، لیکن انہی بنات کے ذریعے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ بنات ہی نہیں ہے، یہ بنین بھی ہے۔ اللہ پورے عالم میں بنات اور بنین اور بڑے بڑے بالغ بھی، بالغات بھی، سب کو قرآن کے اس قافلے میں شامل فرمائے اور ہم سب کو قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔